اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کی مجلس میں بیٹھنے کی اور اس کو شروع کرنے کی سننے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ بیٹھنا، کہنا، سننا سب کچھ اللہ اور رسول کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے ہے، رسول اللہ کی محبت میں ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ایک مرد ایک عورت سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمام انسانوں کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ ان تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی فکر اور کوشش یہ ہو کہ میرا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہ ہر کام میں اچھا ہو، اس کے عقائد بھی اچھے ہوں، عقائد درست ہوں، صحیح ہوں، اس کی عبادات بھی اچھی ہوں، اور اس کے معاملات بھی اچھے ہوں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، تو وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہماری جو اچھی بنے گی وہ قرآن و حدیث کے ذریعے بنے گی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے ماننے کا، بندگی کا، اطاعت و فرما برداری کا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کی مرضیات پر چلنا، اللہ کے حکم کو ماننا یہ عبادت ہے۔ اللہ کی نامرضیات سے بچنا، جن سے اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے بچنا یہ عبادت ہے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ کی نامرضیات کیا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو کریں، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے ہم بچیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا، اور دوسرے اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ پھر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور ہر انسان کے اندر اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی کو ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر سکے۔ ایسا تو نہیں ہم کر سکتے، ہر انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے کہ جو بندوں تک میری مرضی اور نامرضی کو پہنچائے اور ان کو بتائے، اس کام کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ نے نبی بھیجے ہیں اسی کام کے لیے۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، اور صحیفے نازل ہوئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن سے ہم ڈائریکٹ معلوم نہیں کر سکتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہر انسان نہیں معلوم کر سکتا۔ قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پیش ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے معانی اور اس کے احکام کو بیان کریں۔ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور، کچھ صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں میں اور قرآن کریم میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں دائمی نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھی ایک وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اس وقت کے انسانوں کی صلاحیت کے اعتبار سے جس کو وہ سمجھ سکتے تھے، اور قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا ہمیشہ کے لیے، یہ فرق ہے۔
یہ ہمیشہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو شروع میں اس بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، روٹی نہیں دے دیتے شروع میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کو ہضم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کسی سخت چیز کو اس کے اندر ہضم کرنے کی صلاحیت ہمیں نہیں ہے۔ اسے نرم غذا دی جاتی ہے، نرم چیزیں دی جاتی ہے، دودھ ہی دیا جاتا ہے بہت دن تک۔ تو پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوسری چیز دیتے ہیں۔ دو بچے ہیں، ایک بالکل چھوٹا ہے، ایک اس سے بڑا ہے، تو دونوں کی غذا میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی صلاحیت میں فرق ہے، دونوں کی قوت اور طاقت میں فرق ہے۔ تو یہی حال ہے انسانوں کا کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو شروع میں احکام الگ تھے، بس یہ کہ آدمی انسان بن جائے، یہ نماز روزے کا یہ حکم نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک بھی وجود میں آتا ہے، تو بت پرستی پر اللہ نے رکاوٹ لگائی اور اس پر بندش لگائی اور حکم دیا کہ بت پرستی سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کو ایک مانو۔ پھر آہستہ آہستہ جب صلاحیتیں بڑھتی گئی تو احکام میں بھی اضافہ اور تبدیلی ہوتی گئی۔ اس امت کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو سب سے بہترین زمانے میں بھیجا ہے، ایسے زمانے میں کہ جب انسانیت کی پوری ترقی ہو چکی۔ ایک اعتبار سے جیسے کہتے ہیں نا، بچے کو آدمی ہوتا ہے 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، عقل کا ابھی بچہ ہے، پھر جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو عقل اس کی تام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بولتے ہیں کہ اب اس کے عقل جاڑ نکل گئی، عقل کی جاڑ گویا عقل مکمل ہو گئی، اب عقل جو آنی تھی وہ آ گئی۔ تو اسی طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے گویا اس امت میں جو انسان ہے وہ انسانیت کی ترقی کی ایک امتحان ہے۔ اب انہیں جو حکم دیا گیا ہے اور جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے، وہ ہے قرآن کریم۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب یہ بات سوچنے کی ہے، ہمارا جو یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہے، ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس محلے میں اور پورے شہر میں ہی یوٹیوب کی وجہ سے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ فرقوں میں جا رہے ہیں، اور فیس بک پر غلط حدیثیں چلائی جا رہی ہے، یوٹیوب پر غلط حدیثیں چلائی جا رہی ہے۔ اب ہمارے نوجوان بچے سیدھے سادے اور بیچارے دیکھتے ہیں کہ اس میں حوالہ بھی ہے بخاری کا، مسلم کا، حالانکہ وہ غلط حوالے ہوتے ہیں، حدیث کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے، اس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت ہر انسان کو اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں اور ان کا صحیح مطلب کیا ہے، اور قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن آدمی یہ سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ ہے منکرین حدیثی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جیسے قرآن دلیل ہے، قرآن سے احکام نکلتے ہیں، ایسے حدیث بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی احکام نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حدیث کا انکار کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بس سب کچھ اللہ کی کتاب ہی ہے، قرآن ہی ہے، اور قرآن میں جس چیز کو حلال کہا گیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس طرح مجھے کتاب دی گئی ہے ایسے ہی کتاب کے معنی یعنی حدیث بھی مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے قرآن کے معنی کو امت کو سمجھایا ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ مثلا حدیث قرآن کریم میں تو اللہ نے حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، قرآن میں کہیں ذکر نہیں، قرآن میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ دیکھو نماز سے پہلے آپ کو طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونے چاہیے،
پھر نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، تکبیر تحریمہ، نیت کرو، تکبیر تحریمہ کہو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ پڑھو، سب تفصیل بتلائی۔ تو یہ سب تفصیل ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن میں کہیں اس تفصیل کا ذکر نہیں ہے، یہ سب تفصیل ہمیں معلوم ہوئی حدیث شریف سے۔ لہٰذا حدیث کو سمجھنا، حدیث کو جاننا یہ بہت ضروری ہے اور بڑی برکت کی بھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بڑی خوشخبری سنائی ہے اور دعا دی ہے ان لوگوں کو کہ جو حدیث شریف سنے اور سننے کے بعد اسے یاد کر لے، محفوظ کر لے اور پھر دوسروں تک پہنچائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نظر اللہ قرآن سمیع مقالۃ، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے میری حدیث کو سنا اور سننے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا، خود بھی یاد کر لیا اور پھر آگے تک پہنچایا، اس پر عمل بھی کیا۔ تو کتنی بڑی برکت کی چیز ہے اور کتنی اہم مجلسیں ہیں۔ تو اس طرح کی مجلسوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس سے خود ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، علماء نے، صحابہ نے ان کو کیسے محفوظ رکھا، محدثین نے جس طرح اللہ نے قرآن، پہلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، تورات، انجیل، زبور، ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں، علماء کی ذمہ داری دے دی کہ خود حفاظت کرو۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کیسا سامان کہ چھوٹا سا بچہ ہے 7 8 سال کا 10 سال کا پورے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو آسان یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے لیے اتنا آسان بنا دیا۔ کسی بھی عمر میں آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، وہ الگ بات ہے، وقت کم لگ رہا ہے، زیادہ لگ رہا ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن یاد ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی قرآن کی تشریح ہے، تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، ایسے اللہ کی طرف سے احادیث کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اور حدیث کی حفاظت کے اللہ نے 2 طریقے فرمائے ہیں، 2 طریقوں سے حدیث کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے حدیث کی حفاظت کا سینہ بسینہ، یعنی سن کر استاد سے سنی، شاگرد نے یاد کر لی، پھر اس نے آگے پہنچائی۔ اور دوسرا طریقہ ہے سفینہ بسفینہ، کتابوں کے ذریعے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے کہ استاد سے حدیثیں سنی اور ان کو محفوظ کر لی، کتنی اللہ نے کیسے کیسے حافظے دیے تھے۔ ایک محدث ہے ابو زرعہ رازی، تو یہ احادیث کے یاد کرنے میں بڑے مشہور تھے، بہت سی حدیثیں یاد تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اتنی شہرت تھی ان کی حفظ حدیث میں کہ ان کو بہت حدیثیں یاد ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر ابو زرعہ جو محدث ہے ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اب کہہ تو دیا لیکن پریشان ہو گیا۔ اب 2 صورتیں، اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں تو تب تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اب یہ شخص جس نے کہا تھا، اس وقت کے ایک بڑے عالم تھے اور محدث تھے، ابو حاتم رازی، ان کے ساتھی تھے ابو زرعہ کے، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں نے بیوی کو اس طرح کہہ دیا، بتائیے آپ طلاق ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو زرعہ کے پاس ہی جاؤ، ابو زرعہ کے پاس ہی جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے یا نہیں، وہی اپنے حالت کو صحیح بتائیں۔ تو اس شخص نے جا کر کہا کہ جی میں نے اس طرح بیوی سے کہہ دیا ہے، آپ بتائیے مجھے بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تعداد تو مجھے معلوم نہیں کہ 1,00,000 یاد ہے یا اس سے کم و بیش کچھ کم زیادہ یاد ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے پاس جو کاغذات حدیث کے لکھے ہوئے ہیں اور میری کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہے وہ سب کی سب مجھے پختہ یاد ہے، ازبر یاد ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کی تعداد کو شمار کر لو کہ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔
چنانچہ اس تعداد کو شمار کیا گیا تو وہ 3 لاکھ حدیثیں ہوئی. تو ایک شخص کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 3 لاکھ حدیثیں. اور ایسے ہی اب اتنی پختہ یاد تھی کہ جس طرح آج سنائی ہے، اگر 1 سال بعد بھی آپ وہ حدیث سنیں گے تو ایک حرف کا فرق بھی نہیں آئے گا. ایسے اللہ نے اپنے احادیث کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے، عجیب غریب انتظام. ایک صحابی، مشہور معروف صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور معروف صحابی، ان کو بھی بہت احادیث یاد تھی. مروان بن حکم ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کا زمانہ تھا. تو مروان بن حکم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کچھ حدیثیں میرے بیٹے کو بیان کر دو، سنا کچھ حدیثیں بیان کرو. چنانچہ وہ حدیثیں بیان کرنے لگے اور اپنے سیکریٹری سے کہہ دیا کہ تم چھپ کر ان احادیث کو لکھتے رہے. اس زمانے میں ریکارڈنگ کا تو دور تھا نہیں کہ ریکارڈنگ کر لے موبائل میں، ٹیپ ریکارڈ میں، بس یہ لکھنے کا ہی دور تھا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر 400 حدیثیں سنائی. سیکریٹری نے وہ 400 حدیثیں لکھ لی، 400 حدیثیں لکھ لی. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. 1 سال کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ جو حدیث آپ نے بیان کی تھی ایک مرتبہ اور سنا. اور سیکریٹری سے کہہ دیا کہ آپ ان حدیث کا ملاپ کرتے جانا، دیکھتے جانا کچھ فرق آ رہا ہے. 1 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 400 حدیثیں بیان کی، لیکن ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ایک بات آج بیان کرتے ہیں، کل کو بیان کرنی پڑ جائے تو ایک حرف کا نہیں 50 حرفوں کا فرق آ جائے. یہ حال ہے. اللہ نے ان کو ایسا حافظہ دیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہی ہے، بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے. تو جب یہ ان کے ایک ساتھی ہیں تو ان کی کتاب کے راوی بھی ہیں حاشم بن اسماعیل، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے ساتھ امام بخاری بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے. ہم سب تو لکھا کرتے تھے لیکن یہ لکھتے نہیں. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ لکھ بھی رہے، کیا فائدہ ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہو. لیکن یہ کچھ نہیں، آتے جاتے رہے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یار تم مجھے بار بار کہتے رہتے ہو، تم لکھتے نہیں، کہ جو تم نے لکھا ہے وہ کتنی حدیثیں دکھاؤ. اور جو کچھ جب سے ہم وہاں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جتنی حدیثیں آپ نے لکھی اور میں نے سنی ہے وہ جو کہ تو میں تم کو سناتا ہوں. چنانچہ ان احادیث کی تعداد 15,000 تھی اور 15,000 کی 15,000 احادیث سب سنا. بلکہ ان لوگوں نے جو غلط لکھ رکھا تھا اس کی بھی اصلاح کر دی کہ یہ نہیں استاد کی یہ بتا دے، یہ حدیث شریف بھی ہے. تو یہ حافظہ اللہ نے ان لوگوں کو عنایت فرمایا تھا اور یہ اثر اللہ تعالیٰ نے اپنے احادیث کے حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. تو یہ حدیث شریف بڑی اہم چیز ہے. اس طرح کی مجلسوں کی بھی بڑی برکت ہے، اللہ کی خصوصی رحمت آتی ہے. لہذا ہمیں یہ سوچ کر یہ کاروبار تو ہمارا 10-20 منٹ میں کوئی زیادہ متاثر ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی وقت میں کام میں برکت عطا فرما دیں گے. تو پابندی کے ساتھ خود بھی آئے اور کوشش یہ کریں کہ جیسے آج ہم 20-25 بیٹھے ہیں تو کل کو ہم ایک آدمی کو اور لے کر آئیں. جوانوں کو خاص طور سے جوڑنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم کسی کے ایمان کی، کسی کے عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خیر کی چیز ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ایک دو ساتھی تعلق والا دوست ایسا ہوتا ہے جو بات مانتا ہے تو اس کو سمجھائے کہ بھائی وہاں چلے. حدیث شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہوتی ہے اور وہاں حدیث شریف بتلائی جائے گی. اللہ کے نبی کی بات سنیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے، اس سے ہماری زندگی سنورے